اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک شام کا مشہور شہر دمشق اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ شہر کے باشندے دن بھر اپنا کام کرنے کے بعد بستروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم یعنی خلیفہ چراغ کے سامنے بیٹھا ہوا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا اور ان پر حکم لکھ رہا تھا۔ خلیفہ اپنے اس کام میں مصروف تھا کہ اس کا ایک واقف کار اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ خلیفہ نے بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر وہ چراغ بجھا کر جس کی روشنی میں وہ کام کر رہا تھا اپنے مہمان سے باتیں کرنے لگا۔ خلیفہ اور اس کا مہمان کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر مہمان نے جانے کی اجازت مانگی، لیکن اٹھنے سے پہلے سوال کیا، جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ چراغ کیوں بجھا دیا جس کی روشنی میں آپ کام کر رہے تھے؟ خلیفہ نے کہا، بھائی جس چراغ کی روشنی میں میں وہ کام حکومت کر رہا تھا اس کے تیل کی قیمت حکومت کے خزانے سے لی گئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے خیال کیا کہ آپ کی اور میری یہ ملاقات کسی سرکاری ضرورت کے لیے نہیں ہے، پھر سرکاری تیل کیوں جلایا جائے؟ چنانچہ میں نے چراغ بجھا دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خزانے کی کس طرح حفاظت کرتے تھے۔ حکومت کا خزانہ اس روپے سے جمع ہوتا ہے جو ملک کے باشندوں سے زمین کے لگان اور مختلف محصولوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ روپیہ حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملک کی حفاظت اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں پہ خرچ کیا جائے۔ جو حاکم اس روپے کو اپنی شان و شوکت بڑھانے اور عیش و آرام کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ بددیانتی کرتے ہیں۔ اس روپے کو خرچ کرنے میں اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے جتنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔